صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے۔ ابتدا میں ایک حدیث پاک شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، 100 ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس میں سے 70 آخرت کی حاجتیں اور 30 دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہدایت کے ستارے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کی پیروی کا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آج ذکر خیر کرنا ہے ایسے پیارے صحابی رسول کا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کی عظمتیں اور رفعتیں خود بیان فرمائی۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے فضائل کمالات نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ذکر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زیارت کا، صحبت کا جس نے شرف حاصل کیا، یعنی جو صحابی رسول ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہم تک ایسی نہ پہنچے جس میں خاص کسی صحابی رسول کا نام لے کر فضیلت بیان کی گئی ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ جن کی فضیلت نام کے ساتھ ہمیں نہ ملے تو ہم ان کی فضیلت اور عظمت کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت، مقام، مرتبے اور بلندی کے لیے کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ حسنا جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ان کی شان یہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا یہ ایسے پیارے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور رفعت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ان کی عظمت و رفعت پر دلالت کرنے والی ہیں، جو اہل ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی نہ صرف ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کی بھی انہیں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی پیارے صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے جانثار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ جی ہاں، نسب بھی ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے کچھ پشتوں کے بعد جو ہے وہ جا کر ملتا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ جی ہاں، ان کی بہن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زوجہ ام المؤمنین ہماری پیاری ماں، ان کے یہ بھائی ہیں اور نام ہے ان کا حضرت سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک ایسا گلشن ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہاں ہر ایک پھول کی علیحدہ خوشبو ہے، جدا رنگت ہے، اور یہ سارے کا سارا گلستان اور یہ گلشن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہیں عظمت عطا کرنے سے مہک رہا ہے، جہاں ہر پھول کی علیحدہ خوشبو، علیحدہ پہچان ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک لقب جو ہے وہ ناصر لحق اللہ، آپ کا مبارک لقب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ناصر، مددگار ہیں۔ یہ دیگر اور بھی کئی آپ کے لقب آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ عظمت بھی حاصل ہے، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، اور آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، اور آپ کی بہن کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، اللہ اکبر، صرف صحابیہ نہیں، ام المومنین، سارے کے سارے مومنوں کی ماں ہیں آپ کی بہن، اور آپ ان کے بھائی ہیں، اسی نسبت سے آپ کو مومنوں کا ماموں، خال المؤمنین، یہ الفاظ عربی کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ کے وصف کے طور پر کہ آپ وہ ہیں جو مومنوں کے ماموں جان ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی پیاری دعائیں فرمائیں۔ کیسی دعا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب سے، دہن اقدس سے جو نام ادا ہوا وہ معاویہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور عفت یوں بیان کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، اور خود جو ہدایت پر ہو، ہدایت یافتہ، اے اللہ وہ بھی بنا دے، وحدی بھی ہی، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق یہ دعا بھی کی، مولا ہدایت یافتہ بھی بنا دے، ہادی و مہدی بھی بنا دے، اور اے اللہ انہیں عذاب سے بچا دے، محفوظ فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور عفت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اور رسول کے بھی پیارے ہیں، جو اللہ رسول کا پیارا ہو بھلا مومن ان سے پیار کیوں نہ کرے، مومن کے دل میں ان کے لیے جگہ کیوں نہ ہو، وہ کیوں نہ صدقے واری جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے محبوب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے جہاں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جہاں یہ وصف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت عطا کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دیگر اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق بھی یہ فرمایا، اور انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اللہ اکبر۔ یہ شرف دینے کے لیے تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ان کے جسم کے جو اعضاء نبی پاک علیہ السلام کے جسم اتھر سے مس ہو رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے، ملے ہوئے تھے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا انہیں علم و حکمت سے بھر دے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان ان کا مقام، مرتبہ، عزت، شہرت، اور پھر آپس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو محبت تھی، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج ہیں امہات المومنین، ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے نسبت رکھنے والی چیزیں اور اسی طرح نسبت رکھنے والے اشخاص، لوگ ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، بالخصوص اہل بیت اطہار، وہ حضرت سیدنا امام حسن ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امہات المومنین، بالخصوص حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ان سب کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے، یہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے ساتھ محبت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 دینار کا قرض ادا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک قیمتی ہار تحفتاً پیش کیا۔ کتنا قیمتی ہار؟ کتنی قیمت تھی اس کی؟ اس کی قیمت 1,00,000 درہم بنتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیش کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسے قبول فرمایا۔ یہ حضور کے اہل بیت اطہار کیسے سخی، فیاض اور جواد ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سخاوت کیسی ہے۔ ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم آپ کو پیش کیے، نذرانتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہونے سے پہلے، اللہ اکبر، شام ہونے سے پہلے آپ نے 1,00,000 درہم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیے، اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضور کے اہل بیت اطہار، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ حسن سلوک، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا اور پھر عذر بھی کرنا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ آپ نے 1,00,000 درہم پیش بھی کیے اور ساتھ معذرت بھی کی کہ حضور اس بار زیادہ پیش نہیں کر سکا، آئندہ مزید پیش کروں گا۔ اور حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے یہ مال بھی ستھرا ہے اور دینے والا بھی اچھا ہے، پاکیزہ ہے، اسی لیے آپ نے قبول فرمایا، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ یہ وہ عظمت والے صحابہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جس مال میں شبہ ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کا شائبہ آ جائے، اس سے بھی دور، جی ہاں، اسے اپنے آپ سے دور فرمایا کرتے تھے، اس سے دور بھاگا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نذرانہ قبول فرما لینا اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ مال بھی ستھرا تھا اور دینے والا بھی پاکیزہ تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا کس قدر پاس لحاظ اور ان کا کتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لحاظ فرمایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کو نسبت ہے۔ کیسا؟ حضرت سیدنا
قابس بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معانقہ کیا، گلے ملیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، یوں ان کا استقبال، ان کی عزت افزائی یوں فرمائی، اور نہ صرف یہ استقبال کیا، سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، بلکہ حضرت سیدنا قابس بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک علاقہ تھا مرآب، وہاں آپ نے زمین بھی عطا فرمائی کہ یہ زمین آپ کو تحفہ دی، آپ کو ہبہ کی، آپ کو ہدیہ کی۔ یہ سارے کا سارا اکرام، یہ عزت، احترام، یہ نوازش، عنایت، عطا کس لیے تھی؟ صرف اس لیے کہ ان کی صورت، ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت کے مشابہ تھی۔ اللہ اکبر! صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صورت کی مشابہت کا احترام اس قدر کہ آپ نے استقبال بھی فرمایا اور زمین بھی آپ کو تحفتاً عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ایک نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جب وہ اتنا پاس فرما رہے ہیں، اتنا لحاظ فرما رہے ہیں، تو ان اصحاب، ان صحابہ کرام علیہ رضوان، ان اہل بیت اطہار کا کس قدر پاس اور لحاظ فرماتے ہوں گے۔ اور بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی طور پر، دلی طور پر آپ اس بات کے معترف تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے برابر ہونا تو دور کی بات، آپ صاف صریح فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نقوش چند جو ہے وہ آپ کی نشانیاں، وہ حضرت ابو سفیان کی پوری آل سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم افضل ہیں، بہتر ہیں، اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علی المرتضیٰ سے افضل ہوں، کبھی بھی نہیں فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوصاف سننے، ذکر علی المرتضیٰ سننے کا ایسا شوق تھا، دربار میں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے علی المرتضیٰ کی عظمت بیان کرو، اور آپ ایک ایک وصف پر، ایک ایک شعر پر پڑھنے والے کو انعام و اکرام میں درہم و دینار عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے جاتے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور آپ فرماتے خدا کی قسم وہ ایسے ہی ہیں، بلکہ جو اوصاف تم نے بیان کیے ان سے کہیں بڑھ کر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، حلم، بردباری، برداشت، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بنیادی وصف تھا۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے، جیسے حضرت امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا موضوع ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم اور برداشت ہے۔ حلم معاویہ، یہ گویا ایک ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قوت برداشت، آپ کے ساتھ جب کسی کا کوئی ایسا خلاف توقع جب کوئی رویہ اختیار کیا کرتا تھا تو آپ اس پر صبر فرماتے، اسے برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، نمازوں سے محبت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے لیے لوگوں کے کھڑے ہونے کو آپ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی طبیعت میں ایسی سادگی تھی کہ آپ کے دل میں یہ بات کبھی بھی نہیں آئی تھی کہ لوگ آپ کا استقبال کریں، بلکہ ایک بار کچھ افراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا، فرمانا ایسا مت کرو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک وصف ایسا بیان فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میری امت کا وہ گروہ، وہ پہلا لشکر
جو سمندر میں جہاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق سمندر میں سب سے پہلا لشکر جس نے جنگ کی، جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جو لشکر سب سے پہلے سمندر میں کفار کے ساتھ نبرد آزما ہوا، اس کے سردار تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس لشکر کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر جنت واجب ہو گئی، اور جن پر جنت واجب ہوئی اس لشکر کے سردار کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ان پر جنت کے واجب ہو جانے کی بھی بشارت کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان کی عظمت اور عفت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو عہدہ، منصب، مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اے معاویہ جب تمہیں حکومت ملے ارشاد فرمایا عدل کرنا، انصاف کرنا، اور ایسا ہی تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال فرماتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، بلکہ آپ نے باقاعدہ ایک نظام کو قائم فرمایا لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امتیازی وصف حلم ہے، کیسا تھا؟ ایک بار ایک شخص نے آپ کے ساتھ بدکلامی کی، ایسی باتیں کہیں کہ جو آپ کی شان کے لائق نہ تھیں، تو کسی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے سخت سے سخت سزا دیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بدکلامی کی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور میری برداشت جو ہے اس میں کمی آ جائے، وہ کم ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک بار پوچھا گیا سب سے بڑا سردار کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخی ہو، محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور ارشاد فرمایا کہ اسے جتنا حقیر سمجھا جائے تو اتنا ہی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعی یہ جو وصف ہے بردباری والا، حلم والا، برداشت والا، یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اس وصف کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عاجزی، انکساری، سادگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی قدر کرنا، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت، مقام، مرتبے کا قائل ہونا اور ان کی عظمتوں کا اظہار کرنا لوگوں کے درمیان جہاں یہ تھا، وہیں آپ میں ایک اور بڑی پیاری بات تھی، بڑا پیارا وصف تھا کہ آپ بچوں کے ساتھ یوں ہوا کرتے تھے گویا بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ایک بار، اور آپ اپنے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور جو بچہ تھا نا وہ اس کو کھینچ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیفیت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچوں والا ہو اسے چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار جب ایک شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ یا بچی آپ کے سینے پر جو ہے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، آپ کے اوپر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تو اس نے بھی اسی طرح کا کلام کیا۔ تو آپ نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ۔ یہ انداز ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے بھی درس ہے، خاص طور پر وہ افراد جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے۔ والد کو چاہیے
اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا انداز، ایسا رویہ اختیار کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے جو پیار فرمایا کرتے تھے، جو محبت، الفت، ان میں پھلوں کو تقسیم فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، دیگر اور انہیں اس قدر اپنائیت اور محبت دینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ امتی کو چاہیے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف اس طریقے کو اپنائے بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت، جو آپ کا مبارک انداز ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے کیسی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک بار آپ سو رہے تھے تو وہ جو سب کی نمازیں قضا کرواتا ہے شیطان، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے جگایا کہ آپ اٹھیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے صحابی ہیں، ذاتی طور پر کسی سے بغض، عناد، حسد، دشمنی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے اندر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، بہادری، یہ آپ کے امتیازی اوصاف میں سے یہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت، آپ کے اوصاف، آپ کی اچھائیاں اہل بیت اطہار میں سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، جب ایک معاملے کے بارے میں آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ارشاد فرمایا انہو فقیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ تو آپ نے یوں ان کی عظمت، ان کا صحابی ہونا اور اس کا پاس اور لحاظ وہ بھی فرمایا، اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ، فقیہ ہونے کا جو شرف عطا کیا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کے مطابق گزاری، اور آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ناخن، ان کے تراشے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سنبھال کے رکھا آپ نے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ساری عمر انہیں سنبھال کے رکھا بلکہ انتقال سے پہلے آپ نے وصیت فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہے، اس کا مجھے کفن دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہ مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک کا جو تراشا تھا، جو ناخن مبارک کے کچھ جو حصے تھے وہ آپ کے پاس تھے، ارشاد فرمایا انہیں بھی میرے ساتھ کفن میں دفن کر دینا، ارشاد فرمایا اور پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ کیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا اعتقاد تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان تبرکات کے متعلق کہ یہ وہ ہیں جو قبر و حشر میں کام آنے والے ہیں، اسی لیے آپ نے ساری زندگی سنبھالا اور آخر میں انہیں اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت فرمائی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کفن بھی بے مثال، اور آپ کے ساتھ جو تبرکات رکھے گئے وہ بھی بے مثل و بے مثال تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مبارک رجب کے مہینے میں ہوا، اور دمشق میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم کا صدقہ، بردباری اور برداشت کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برداشت، معاملات میں غصے کو کنٹرول کرنے، برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم ان کی نمازوں سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی نمازوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔